السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے براحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 14۔ ساکت ہوئے مراد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ تو کیا آخری امید بھی دم توڑنے کو تھی؟ مراد نے بے چینی سے ان اجنبی چہروں کو دیکھا جو گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھر بکنے کا مطلب اب واپسی نہیں ہے؟ پرندے کوچ کر گئے، اب لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ گھر کی حالت بہت خراب ہے، قیمت تو زمین کو لگے گی، باقی تو ملبہ ہی ملبہ ہے۔ بھاؤ تاؤ شروع تھا۔ مراد نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں آوازیں تھیں، یادیں تھیں، اولین محبت کی خوشبو تھی۔ دہلیز سے لپٹا مراد کا انتظار تھا۔ ملبہ نہیں ہے یہ، وہ بربرایا۔ پھر جھماکا سا ہوا، ذہن بیدار ہوا۔ ایک آخری کوشش، چاچا مجھے نمبر مل سکتا ہے؟ کیوں؟ گھر خریدنا ہے؟ نمبر دے دیں پلیز، بات کرنی ہے۔ مراد نے تھوک نگلا۔ پراپرٹی ڈیلر نے کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب وہ کھڑا تھا تو براہ راست بات کا کیا مقصد؟ کمبخت اس کا کمیشن کھانے کے چکروں میں تھا۔ مراد نے نمبر لیا اور تیزی سے وین میں آ بیٹھا۔ اسے قبرستان جانا تھا، مگر وہ بھول گیا۔ زندہ لوگوں کا حق مرنے والوں سے کہیں زیادہ تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، ایک ایک گھنٹی اس کے دل پر بجتی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ انور حسین چچا سے بات ہو سکتی ہے؟ سمینہ نے سبزی کاٹنا شروع کی اور ایک نظر بچوں کو دیکھا۔ نرمین نے دیوار کے ساتھ کپڑا بچھا کر انہیں پڑھنے بٹھا دیا تھا۔ خود وہ واشنگ مشین کے پاس کھڑی اس کی گھم گھیروں میں دھلتے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے راستوں کا تعین کر دیا تھا تو پھر آنا کانی کس لیے؟ ماں بیٹی نے مل کر گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ نازیہ اور سعدیہ کے ہاتھ پیروں پر مہندی لگ گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی سمرین اور فضا کو آوازیں دیتی رہتی۔ میک اپ کا سامان چھونے کے لالچ میں سمرین سارا دن ان کے کمرے کی صفائیاں کرتی رہتی۔ ماموں سہیل نے کہا تھا وہ آج ہی نرمین کے کالج میں داخلے کا پتہ کریں گے۔ قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول تھا جس کی فیس بہت زیادہ تو نہ تھی، مگر چاروں بچوں کی مل کر کافی بن جاتی۔ گورنمنٹ اسکول دور تھا، بچوں کے لیے سواری کا بندوبست کرنا پڑتا۔ نرمین بھی کالج پیدل تو نہیں جا سکتی تھی۔ مسائل اب سہیل کے سامنے بھی آ رہے تھے۔ اخراجات کا انبار تھا، پوری فیملی کو یہاں ایڈجسٹ کرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ آسان ہو سکتا تھا اگر کوئی ساتھ دیتا، یہاں تو بیٹے ہی منہ پھلائے پھر رہے تھے۔ نمو بھابھی کے کمرے سے بھی پوچھ کر کپڑے لے آؤ۔ نرمین ماں کی آواز پر چونکی۔ جی۔ پھر کانوں میں سرگوشیاں کرتے طلحہ اور حذیفہ کو ڈانٹا۔ میں نے آ کر سبق سننا ہے۔ سائرہ مامی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور نرمین کو عادت ہو گئی تھی دروازے کے ساتھ لگ کر باتیں سننے کی۔ سارا گھر ہی ان کے قبضے میں ہے، جہاں دیکھو یاجوج ماجوج کی قوم ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ بیٹھک پر الگ پھوپھا جی نے قبضہ جما رکھا ہے، کسی آئے گئے کو بٹھانا ہوتا ہے۔ اچھا ذرا حوصلے سے کام لو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی نئے نئے آئے ہیں۔ مامی سائرہ نے تحمل سے ٹوکا۔ یعنی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں ہی عادت ڈالنی ہوگی۔ سعدیہ نے مایوسی سے نازیہ کو دیکھا۔ ہاں عادت ہی ڈال لو، پہلے پورے خاندان کو گھر بٹھانا ہے، پھر بیانا ہے، یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں، نازیہ نے چمک کر کہا۔ نازیہ میں نے کتنی بار ٹوکا ہے، سمجھتی نہیں ہو؟ ساس نے ناگواری سے کہا۔ امی مجھے سب سمجھ میں آتا ہے، پر اب ہم نے بھی گھر کی کوئی روٹین شروع کرنی ہے یا نہیں؟ پھوپھی سے کہیں وہ پچھلا کمرہ صاف کر کے سب لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں، کم از کم ہمارے کمرے کو خالی کر دیں۔ پچھلا کمرہ بڑا تھا مگر کاٹ کباڑ سے اٹا پڑا تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، ان کا کمرہ تیار ہو جائے گا، اس کی تو چھت بھی ٹپکتی ہے۔ سائرہ مامی نے تشویش سے کہا۔ امی سارا صحن ختم ہو جائے گا، گرمیوں میں کیا کیا کریں گے؟ ابو سے کہیں وہی کمرہ ٹھیک کروا دیں۔ یہ تو ہے، اچھا کرتی ہوں بات، وہ کمرہ چھوٹا ہے، افراد زیادہ ہیں۔ مامی کے لہجے میں نیم رضامندی کے ساتھ ساتھ تذبذب بھی تھا۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا اپنا کمرہ ان کو دے دیتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ نازیہ چڑ کر بولی اور غصے سے اٹھ گئی۔ فوری طور پر نرمین وہاں سے ہل بھی نہ سکی۔ نازیہ ٹھٹک گئی۔ نرمین کے چہرے پر لکھا تھا وہ ایک ایک بات سن چکی ہے۔ اچھا یہ عادت بھی ہے؟ بھابھی میں تو کپڑے لینے آئی تھی۔ کپڑے تو لے لو، لیکن خدا کا واسطہ ہے جو سن لیا ہے اس پر عمل بھی کر لینا، نازیہ کہہ کر چلتی بنی۔ مامی نے سن لیا تھا اس لیے نظریں چراتی جلدی سے کپڑے اکٹھے کرنے لگیں۔ بس زبان کی تیز ہے، دل کی بری نہیں ہے تمہاری بھابھی۔ آپ فکر نہ کریں مامی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، ہم ایک دو دن میں وہ کمرہ صاف کر لیں گے۔
نہیں نہیں نازیہ، تو بس ویسے ہی، تمہارے ماموں نے سنا تو بہت غصہ ہوں گے۔ سعدیہ نے چڑھ کر ساس کو دیکھا، وہ بہت ہی بامروت خاتون تھیں، کسی کا دل دکھانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کی یہی خوبی آج سعدیہ کو بہت بری لگ رہی تھی۔ تنگی تو خیر ہوتی ہے، وہ نازیہ کی طرح منہ پھٹ نہیں تھی، مگر کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ فکر نہ کریں، ماموں سے کہہ دوں گی، ہم خود ایسا چاہتے ہیں۔ نرمین کپڑے لے کر چلی گئی۔ ویسے عقلمند لڑکی ہے۔ ہاں، اور سلیقے والی بھی ہے۔ سمینہ بھی اتنے ہی سلیقے والی ہوتی، بیٹی کو سارے کام سکھائے۔ سعدیہ نے کوف سے ساس کو دیکھا۔ میں دیکھوں پھوپھی نے سبزی بنائی ہے تو ہانڈی چڑھا دوں، وہ بہانے سے اٹھ گئی۔ سائرہ نے تفکر سے اسے جاتے دیکھا۔ انہوں نے دو بہوؤں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کا ماحول بہت سازگار اور پرامن بنا رکھا تھا، مگر اب حالات بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ نرمین نے کپڑے لا کر مشین کے پاس پھینکے اور خود ماں کے پاس آ کر دوسری چھڑی اٹھا لی۔ آپی سبق سناؤں؟ فضا نے پوچھا۔ ابھی اور پکا کرو۔ اور کتنا پکا کروں؟ فضا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور پھر سے رٹا لگانے لگی۔ دروازوں کے ساتھ لگ کر باتیں سننا چھوڑ دو نمو، سمینہ نے آہستگی سے کہا۔ نرمین نے ماں کو غور سے دیکھا۔ سمینہ کو بھی عادت یہیں آ کر پڑی تھی۔ تو پتہ کیسے چلے گا اب ہماری اوقات کیا ہے؟ غریب اور بے آسروں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، سمینہ نے آہ بھری۔ ہمت ہارنے والوں کی اوقات نہیں ہوتی، مگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں کہاں آئیں گی امی؟ نرمین ہنسی، ہلکی تلخ بے بسی کی آمیزش والی ہنسی۔ سمجھ میں تو ہر بات آتی ہے، مگر اب کیا کروں؟ لگتا ہے ہاتھ پیر کٹوا کے بیٹھ گئی ہوں۔ سمینہ اتنے سے دنوں میں خود بھی اکتا گئی تھیں۔ انہیں تو لگا تھا یہاں آتے ہی سب بدل جائے گا، مگر یہاں تو نئے امتحان شروع ہو گئے۔ جان چھڑکتے بھتیجے نظریں چرائے پھر رہے تھے۔ ان کی بیویوں کے منہ میں زبان شاید شوہروں کی شے پر آئی تھی۔ بھابھی مجبور اور بے بس نظر آتیں، لے دے کر ایک بھائی کا ہی آسرا تھا۔ کچھ نہ کریں، سبزی بنا لی تو آ جائیں، پچھلا کمرہ صاف کرنا ہے۔ کیوں؟ سمینہ نے حیران ہو کر کہا۔ اپنے لیے۔ نرمین انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ میتھی کے پتے چن رہی تھی۔ کب تک پورے گھر میں دن دناتے پھریں گے؟ وہاں تو بہت سامان ہے، سمینہ کا لہجہ پست تھا۔ ہمارا بوجھ اس سے کہیں زیادہ ہے امی جی۔ یہاں ہے۔ سمرین نے احتیاط سے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی۔ فضا نے جھک کر دیکھا، دونوں کی آنکھیں جگمگائیں۔ سلور گرے کلر کا میک اپ باکس ان کے سامنے تھا۔ یہ کٹ بہت مہنگی تھی اور سعدیہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ تو بہت پیاری ہے۔ فضا نے انگلی کی پور سے سلور مخملی سطح کو چھوا۔ باہر نکال کر دیکھیں، سمرین نے کہا تو فضا نے جھٹ سے گردن ہلائی۔ دونوں نے کٹ باہر نکال کر اوپر رکھی۔ کیسے کھلے گی؟ مجھے پتا ہے، سمرین نے فخر سے گردن اکڑائی۔ شادی کے دنوں میں سعدیہ نے کئی بار اس کے سامنے ہی کھولی تھی۔ کھٹ کھٹ، ان کے سامنے گویا پورا جہان کھل گیا۔ ہر رنگ، ہر شیڈ، اس میں کیا نہیں تھا۔ میک اپ کروں؟ سمرین نے برش ہاتھ میں لیا تو فضا نے کرسی سنبھال لی۔ جب تک سعدیہ کمرے میں آئی، کٹ میں موجود سارے رنگ برش رنگوں میں لتھڑے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تھے اور رنگ فضا کے چہرے پر سجے تھے، اور سمرین آئی شیڈ والی برش کے ساتھ فضا کے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ سعدیہ کی چیخ ہی نکل گئی۔ سمرین کے ہاتھ سے برش گرا، الٹے سیدھے ہاتھ مار کر کٹ بند کرنے کی کوشش کی تو گھبراہٹ میں کٹ ہی زمین بوس ہو گئی۔ جاہل، بدتمیز، چورنیا! سعدیہ نے چیختے ہوئے دونوں کی پشت سینک دی، پھر بازو سے دبوچ کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ دونوں نیچے گریں۔ نرمین نے ان کی چیخیں سنی اور بھاگتی ہوئی آئی، مگر اس سے پہلے ہی انور حسین دونوں بچیوں کو بازو میں بھر چکا تھا۔ سعدیہ نے رو رو کر آنکھیں سجالی تھیں۔ بھائی دبئی سے لایا تھا، وہ تو کسی بڑے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ سمینہ شرمندگی سے گردن جھکائے منہ چھپائے چھپائے پھرتی تھی۔ سائرہ نے عقل مندی سے اس معاملے کو سہیل سے چھپا لیا۔ جانتی تھیں انہیں بہو کے نقصان سے زیادہ بہن کی دل آزاری کا خیال آتا، جس سے جھگڑا اور بڑھ سکتا تھا۔ بیٹے کا پھولا ہوا منہ تو نظر آ ہی رہا تھا۔ ابو جی! باپ کے ساتھ بستر میں گھسی فضا نے باپ کی داڑھی ہلائی۔ اپنے گھر کب جائیں گے؟ یہ اپنے گھر کا مان، اچھے خاصے تمیزدار بچے تھے، یہاں آ کر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ روز کوئی نہ کوئی کھچ کھچ۔ سمینہ بڑبڑاتی ہوئی آئی۔ نرمین ٹھیک کہتی ہے، پچھلا کمرہ صاف کرتی ہوں، وہیں تالا ڈال کر رکھوں گی۔ امی، میں نے نہیں، سمرین نے نکالی تھی۔ فضا ماں کی آواز پر سہم گئی۔ چپ کر، اس کی ہڈیاں سینک کر آ رہی ہوں۔ انور حسین کا دل تڑپ اٹھا، مگر چپ رہا۔ سمینہ بڑبڑاتی ہوئی بستر ٹھیک کرنے لگی۔ ملگجے سے اندھیرے اجالے کے سنگم پر نیا دن کھڑا تھا۔ نرمین نے جھاڑو لگا کر سارے پتے ایک جگہ جمع کیے۔ نماز پڑھتے ہی وہ شروع ہو جاتی۔ صفائی ستھرائی دھلائی، وہ خود کو مصروف رکھتی، تھکاتی، کسی سوچ کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیتی۔
جسم تھک کر چور ہو جاتا اور ذہن خیالوں کے گھوڑے دراتا، دور دیس جا نکلتا، اس کا دیس، اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر۔ ہائے آنگن میں کیسی دھول مٹی جم گئی ہوگی، سارا گھر گندا گرد سے بھرا ہوا۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی، نرمین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاید وہ اچانک دستک سے ڈر گئی تھی، جھاڑو پھینک کر ہاتھ جھاڑتی دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ اور آنے والا جواب دینا ہی بھول گیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھے اسے اپنا نام ہی نہ یاد آیا۔ دل دوسری طرف زور سے دھڑکا تو آواز اس طرف بھی آئی۔ نرمین نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کنڈی گرائی اور پٹ کھول دیے۔ ایک لمحے کا فسوں، وہ لمحہ جسے وہ دونوں جینا چاہتے تھے، وہ لمحہ جس کی آس میں وہ پل پل مری تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم کھڑا تھا۔ وہ مراد کو بھول سکتی تھی یا مراد نرمین کو چھوڑ سکتا تھا؟ دونوں ہی ناممکنات میں سے تھے۔ ایک کی آنکھیں برسیں تو دوسرے کی برہم ہوئی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم مجھے چھوڑ کر کیسے آ گئی؟ نرمین، کون ہے؟ سمینہ باہر آئیں۔ نرمین نے آہستگی سے دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے بھی ضروری ہوں، ان کی قسمت کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں تھا، مگر قسمت تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ سہیل نے بنظر غائر سامنے بیٹھے نوجوان کا جائزہ لیا۔ سیاہ پینٹ پر آسمانی رنگ کی شرٹ، سیاہ جیکٹ، صاف گندمی رنگت، ذہین آنکھوں میں بے چینی، ماتھے کی سلوٹوں میں تفکر کی لکیریں۔ وہ اضطراری انداز میں اپنا ایک پیر زمین پر ہلا رہا تھا۔ یہ غیر مناسب حرکت تھی، مگر اسے اپنی حرکت کا احساس ہی کہاں تھا۔ وہ بس آ گیا تھا۔ کیا کہنے آیا تھا یہ بھی بھول گیا تھا۔ اس کی پشت پر کھڑی سمینہ اور نرمین وہ لفظ، وہ رشتہ سوچ رہی تھیں جس سے انہوں نے مراد کا تعارف کروانا تھا۔ نرمین، مہمان لیے چائے لاؤ۔ ماموں، مہمان چائے پی کر رخصت ہونے نہیں آیا۔ بہت شکریہ، میں چائے یہاں قریب ہی ایک ہوٹل میں پی کر آیا ہوں۔ نرمین جاتے جاتے رک گئی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ جانے پھر دیکھنا نصیب ہو نہ ہو۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا برخوردار۔ میں مراد علی ہوں، چیچا وطنی سے آیا ہوں۔ یہ نرمین کا منگیتر ہے، میرا ہونے والا داماد۔ انور حسین بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ مراد بے اختیار کھڑا ہوا اور نرمین بیٹھتی چلی گئی۔ وہ تو لفظ ہی کھوج رہا تھا جس سے اپنا تعارف کا آغاز کر سکے۔ انور حسین نے تعارف مکمل بھی کر دیا۔ آن واحد میں اجنبی نوجوان گھر کا فرد ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمینہ تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ نرمین کی منگنی ہو گئی۔ ماموں سہیل نے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ سمینہ نے آہستگی سے نرمین کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ مراد بھیا، بچوں نے مراد کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اماں فوت ہو گئی تھیں، میں ان کے لیے گاؤں گیا تھا، کچھ دن لگ گئے اور یہ لوگ سمجھے کہ میں واپس ہی نہیں آؤں گا۔ مراد کے لہجے میں گلے ہی گلے تھے۔ ایسا تو کچھ نہیں، ہم تو شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انور حسین نے جلدی سے وضاحت کی، جیسے درمیان میں کچھ بیتا ہی نہ ہو۔ سمینہ نے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ سمینہ، نرمین، جاؤ سامان اکٹھا کرو۔ بچوں، مراد علی ہمیں لینے آیا ہے۔ یہ انور حسین کا فیصلہ تھا یا حکم؟ سمینہ ششدر رہ گئی اور نرمین کو لگا جیسے کسی نے بدن میں نئی روح پھونک دی۔ مگر انور حسین، میں نے وہ مکان بیچ دیا ہے، تم لوگوں کو یہاں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ماموں سہیل ہکا بکا رہ گئے۔ نہیں نہیں، ہم تو بس شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، شادی ختم ہو گئی، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں، اپنے کنبے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ میرا بیٹا ہے نا؟ انور حسین نے فخر سے مراد کو دیکھا جس کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ سمینہ، سہیل نے بہن کو دیکھا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ پاس رہ کر رشتوں کی اصلیت دیکھنے اور انہیں خود سے دور کرنے سے بہتر تھا وہ واپس لوٹ جائیں، کچھ بھرم تو قائم رہ جائے گا۔ سہیل بھائی، جہاں ہماری جڑیں ہیں ہم وہیں پھلے پھولیں گے۔ اجنبی زمین ہر کسی کو راس نہیں آتی۔ انور حسین نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کب جانا ہے؟ ابھی۔ سہیل نے بات سمجھ کر سر جھکا لیا، وہ یہاں رہ کر بھی بہن کی مدد کر سکتے تھے۔ پوری رات کروٹیں بدلتے آنکھوں میں کٹ جاتی تھی تو صبح آنکھ کیا کھلتی۔ سریا نے کروٹ بدلی اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ 8 بج رہے تھے اور کال لوگ خالی تھا، نہ وہ کال کرتا تھا نہ اس کی کال لیتا تھا۔ پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ جب سے سکینہ نے حقیقت بتائی تھی سریا شرمندگی محسوس کرتی۔ بشیر واپس آ جائے تو معافی مانگ لوں گی۔ میں نے یہ کیسے سوچا کہ وہ سکینہ کی اتنی گھٹیا بات مان لے گا؟ آخر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہائے سریا، تیری گندی زبان، اسی زبان کی وجہ سے مار کھاتی ہے۔ کمبخت، سدھر جا۔ برش کرتے اس کا بس نہ چلتا کہ اپنی زبان کو دانتوں سے کتر ڈالے۔ ہاتھ منہ دھوتی، خود کو فریش کرتی باہر نکلی تو سارا گھر بھاں بھاں کر رہا تھا۔ دفع ہو گئی کمبخت، اس پر کوئی پابندی نہیں، ساری پابندیاں میرے لیے ہیں۔
2 دن سے سکینہ کا یہی معمول تھا، بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی تو شام ڈھلے ہی گھر آتی۔ بشیر کو پتہ ہے تم سارا سارا دن گھر نہیں ہوتی، بتا دوں تو تیری بھی ہڈیاں سینک دے۔ چڑھ کر سریا نے ڈراوا دیا۔ اس شہر میں میرا میکا ہے، بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار، تمہاری طرح زمین سے نہیں اگی ہوں۔ سکینہ نے ٹکا کا تانا مار دیا اور چلی گئی۔ جہاں مرضی دفع ہو، مجھے کیا؟ کچن میں ناشتے کے برتن پڑے تھے اور حسب روایت اس کے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ انڈا بریڈ تو ایک طرف، رات کا سالن بھی نہیں رکھا تھا۔ خود پتہ نہیں ہوا کھاتی ہے، سریا نے رج کے گالیاں دیں۔ ضرور اپنے کمرے میں چھپا کر رکھتی ہے۔ سریا نے سوچ لیا کمرے کی الماری کا دروازہ بھی توڑنا پڑا تو توڑ دے گی، مگر الماری تک پہنچنے کی نوبت ہی کہاں آئی۔ سکینہ اپنا کمرہ ہی لاک کر کے گئی تھی۔ یہی تو چاہتی ہے میں بھوکی مر جاؤں۔ سریا کو رونا آ گیا۔ غصے میں بشیر کا نمبر ملایا تو نمبر بند تھا۔ اب کیا کروں؟ لے دے کر اس کے پاس ماجد ہی بچا تھا۔ اس نے کنڈی کھول کر باہر جھانکا۔ ماجد کچھ گاہکوں کو فارغ کر رہا تھا۔ سریا کو دیکھا تو 5 منٹ کا اشارہ کیا۔ سریا دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے ہی آخری گاہک نے شاپر سنبھالا، سریا نے دوپٹہ اوڑھا اور خود دکان تک چلی گئی۔ گھر سے باہر آتے ہی اسے لگا کھل کر سانس لی ہے۔ ماجد کی باتیں کھل گئیں۔ زہ نصیب، آج ہماری دکان کو رونق بخشی۔ میں نے کیا رونق بخشنی ہے؟ یہ تمہاری بھابھی نمبر 1 کتنے بجے گھر سے نکلی تھی؟ سریا نے بیزاری سے پوچھا تو وہ کھل کر ہنسا۔ مذاق اچھا کر لیتی ہو، لہجے میں بے تکلفی در آئی۔ پورے گھر میں جھاڑو پھیر کر گئی ہے تو اچھی بات ہے، اب صفائی نہیں کرنا پڑے گی۔ بھول پن کی انتہا تھی، ہر چیز غائب کر دیتی ہے، بلی کھانے کو بھی نہیں چھوڑتی۔ سریا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حد ہو گئی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ ایسا ویسا بشیر کی محبت میں نہ جانے کیا کیا برداشت کر رہی ہوں۔ اور بشیر کب واپس آئے گا؟ اس سے کہہ کر اپنا خرچہ لیا کرو، اس نے ہمدردی سے مشورہ دیا۔ وہ تو جب آئے گا، میں تو اب بھوک سے مر رہی ہوں۔ سریا نے بیچارگی سے دکان کے ساز و سامان پر نگاہ دوڑائی۔ میرے ہوتے ہوئے؟ ماجد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ روز روز ادھار کیسے چکاؤں گی؟ سریا نے پلکیں جھپکیں۔ دل کا کھاتا کھولا ہے تمہارے ساتھ، کوئی فکر نہیں۔ ہاتھ پر دباؤ بڑھ گیا۔ کچھ پرانے لمس سریا کی ہتھیلی پر کل بلائے۔ یہ کیا ہے؟ سریا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ میں تو یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اب اس پر صرف بشیر کا حق ہے۔ سریا کی متغیر رنگت دیکھ کر ماجد سنبھلا۔ کیا دوں؟ ایک ڈبل روٹی دے دو۔ سریا کی آواز پست تھی۔ محض ایک ڈبل روٹی کے عوض؟ اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے تلے چھپا لیا۔ کتنے دن سوکھی ڈبل روٹی کھاؤ گی؟ یہ نکڑ پر ملتی ہے حلوہ پوری، ابھی بھاگ کر لے کر آتا ہوں۔ نہیں نہیں، سریا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ 2 منٹ لگیں گے سریا جی، کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ ماجد کا بڑھتا اصرار۔ سریا تھوڑا گھبرا کر واپس آ گئی۔ یہ کیا کیا سریا؟ دہلیز پار کر لی؟ بشیر آ جاتا، یہ سب دیکھ لیتا تو؟ وہ متذبذب سی ادھر ادھر چکرانے لگی۔ تو کیا کروں گی؟ اسی طرح بھوکی مروں گی؟ بشیر کو تمہاری پرواہ ہوتی تو گھر سے جانے سے پہلے کچھ روپے تمہاری ہتھیلی پر بھی رکھ دیتا۔ دروازے پر محتاط سی دستک ہوئی، پھر سرگوشی درزوں سے جھانکنے لگی۔ سریا جی؟ سریا ہچکچاتی دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ سریا جی، یوں کسی نے مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ سریا نے دروازہ کھول لیا۔ میں تو تمہاری ہمدردی میں کر رہا ہوں، ترس آتا ہے، اتنی خوبصورت عورت اور ایسی بے قدری، ورنہ مجھے تم سے کون سا لالچ ہو سکتا ہے؟ بہت عزت کرتا ہوں، بشیر بھائی کی بھی اور تمہاری بھی۔ ماجد کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ سریا کو شرمندگی لاحق ہوئی۔ وہی تو تھا جو ہر مشکل میں اس کے کام آتا تھا۔ شکریہ ماجد بھائی، میں تو بس سوچ رہی تھی اتنا قرض کیسے ادا کروں گی۔ سریا نے جلدی سے شاپر پکڑا جس میں سے گرما گرم حلوہ پوری کی خوشبو لپک لپک کر باہر آ رہی تھی۔ قرض بس ایک طرح سے تھوڑی ادا ہوتے ہیں، 1000 طریقے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک پیر دہلیز کے اندر آیا۔ بشیر آیا تو پائی پائی دے دوں گی۔ سریا نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ماجد کو اپنا پیر ہٹانا پڑا۔ الو کا پٹھا لیچر ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن تم خود میرے لیے دروازہ کھولو گی سریا رانی۔ ماجد بدمزہ ہو کر دکان پر آ گیا۔ حلوہ پوری کھا کر سریا نے ٹی وی کھول لیا۔ نہ برتن دھوئے نہ صفائی کی۔ دفعہ، میں کس کے لیے اپنی ہڈیاں گھساؤں؟ ڈرامے فلمیں دیکھتے گانے سنتے وہ دوبارہ سو گئی۔ کنڈی لگانا بھی یاد نہ رہا۔ سکینہ کب گھر آئی، کس کے ساتھ آئی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ خبر اس وقت ہوئی جب بشیر نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا۔ بھنگ پی کر سوئی ہو؟ وہ غصے میں بھرا اس پر جھکا تھا۔ بشیر، تم کب آئے؟ سریا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر کے گیا تھا۔ تمہیں کیا، تم اپنی نیندیں پوری کرو، کوئی مرے جیے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کچھ بھی خبر ہے؟
وہ غصے میں بکتا اور جھکتا باہر نکل گیا۔ سوریا اس کے پیچھے لپکی۔ بشیر سکینہ کے کمرے میں جا رہا تھا۔ چڑیل آتے ہی قابو کر لیا۔ سوریا کو تاؤ آ گیا، مگر غصہ ضبط کرتی اندر چلی گئی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ عبداللہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ ہاتھ پر لگی بینڈیج بتاتی تھی کہ وہ ڈرپ لگوا کر آئے ہیں۔ عبداللہ نڈھال اور ریں ریں کر رہا تھا۔ سکینہ اس کا سر زانوں پر رکھے دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ اترا ہوا ایک مشکل دن کی عکاسی کر رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سیرپ اٹھا کر دیکھتے بشیر نے مڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم گھر پر نہیں تھی؟ مجھے کوئی کچھ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ سریا نے سکینہ کو گھورا۔ اس کا جب دل چاہتا ہے بچے کو لے کر گھر سے نکل جاتی ہے، مجھے کون سا بتا کر جاتی ہے؟ سکینہ پھٹ پڑی۔ ساری رات میرا بچہ الٹیاں کرتا رہا، میں نے کتنی بار آ کر تمہارا دروازہ بجایا، تم جاگ رہی تھی مگر دروازہ نہیں کھولا۔ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو رات ایک پل کے لیے نہیں سوئی۔ دروازہ کھٹکھٹاتی تو پتہ نہ چلتا؟ سریا نے بوکھلا کر بشیر کو دیکھا۔ کن دقتوں سے میں اپنے بچے کو ہسپتال لے کر پہنچی، یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ سکینہ رو پڑی۔ بشیر میں، سریا نے وضاحت دینا چاہی، بشیر نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ زیادہ بک بک نہ کر، تیرے کرتوت تو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ گندا گھر، کھانا بھی نہیں پکا، ٹی وی چل رہا ہے اور خود گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ یہ تو تم جب سے گئے ہو اس کے یہی حالات ہیں، میں بیمار بچے کو دیکھوں یا گھر کو۔ سکینہ نے آنسو صاف کیے۔ آج پہلی بار ہی تو ایسا ہوا تھا، مگر سریا کی ہر وضاحت بے معنی تھی۔ حالات کچھ اور تھے۔ بشیر اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کرتا۔ وقت ساری چالیں سریا کے خلاف چل رہا تھا۔ اب کھڑی ہمارے منہ نہ دیکھو، کچھ پکا لو، بشیر نے گھڑکا۔ میں کیا پکاؤں؟ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سریا منمنائی۔ تمہارا دماغ گھر میں ہو تو پتہ چلے گھر میں کیا ہے کیا نہیں۔ سریا غصہ ضبط کرتی کچن میں گئی۔ وہاں گوشت، سبزی، سب کچھ موجود تھا، شاید وہ لوگ آتے ہوئے لائے تھے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سریا کی مزاحمت کی حس دم توڑ گئی۔ جلدی جلدی سالن بنایا، عبداللہ کے لیے کھچڑی، آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں، ٹرے میں سجا کر کمرے میں بھی پہنچایا، پھر جلدی سے گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی۔ بشیر ایک لمحے کو بھی کمرے سے باہر نہیں آیا۔ گھر صاف کر کے وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ کر بند کمرے کو تکنے لگی۔ کمرے کی درزوں سے لپک لپک کر آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، اپنی باتوں سے بچے کو بہلا رہے تھے۔ وہ اسے آج رات بھی میسر نہ تھا، سریا کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ سبز مرچوں والا آملیٹ، آلو کی بھجیا، آٹا گوندھے کب سے بند دروازے کے کھلنے کی منتظر تھی۔ کوئی پل، کوئی لمحہ جو اسے بشیر کے ساتھ تنہا نصیب ہو تو وہ بشیر کو سنائے گی۔ سریا ہوشیار ہوئی۔ آنے والی سکینہ تھی۔ چلو، بشیر کے آنے کا یہ فائدہ تو ہوا، تمہاری آنکھ جلدی کھلنے لگی۔ کسی مالکن کی طرح اس نے ناشتے کے لوازمات کا جائزہ لیا۔ پراٹھے بنا لو، بشیر کو جانا ہے۔ وہ حکم صادر کر کے دوبارہ اندر چلی گئی۔ سریا نے سرج سے پیڑے بنانا شروع کیے۔ پہلا، دوسرا، تیسرے پر ہاتھ سست ہو گئے۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اس کی اکڑ، اس کی انا، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ کسی کی مجال وہ سریا کو حکم دے اور کام کروائے، مگر اب اسے حکم دیا جاتا تھا اور وہ مانتی تھی، اپنی سوکن کا حکم مانتی تھی۔ اس کو کھانے پکا پکا کر ٹرے میں پیش کرتی تھی۔ وہ رشیدہ کی سوکن نہیں تھی، مگر اس پر روب بڑا تھا۔ سریا حکم دیتی تھی، رشیدہ مانتی تھی۔ رشیدہ کی مجال نہ تھی کہ وہ سریا کی کسی بات پر نہ کہہ سکے۔ پیڑا سریا کی ہتھیلی پر پڑا اور ہتھیلی کانپتی تھی۔ رشیدہ یہ سب کیوں کرتی تھی اور اب سریا یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ سریا کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا۔ اسی بے بسی اور غصے کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس نے ناشتے کی ٹرے بنائی اور کمرے میں لے گئی۔ بشیر کام پر جانے کو تیار تھا۔ سریا نے ٹرے بیڈ کے پاس پڑی میز پر رکھ دی اور بیڈ پر نیم دراز سکینہ سے پوچھا، عبداللہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سکینہ نے سوئے ہوئے بچے کے سر کے نیچے تکیہ ٹھیک کیا۔ اب سریا کے وہاں رکنے کھڑے رہنے کا کیا جواز تھا؟ وہ مایوسی سے پلٹنے کو تھی کہ بشیر نے پکار لیا، بیٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ سریا جلدی سے بیٹھ گئی، جیسے اسی ایک پکار کی منتظر ہو۔ سکینہ کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ گھر آؤ گے؟ سریا نے بے حد آس سے پوچھا۔ ہاں، عبداللہ ٹھیک نہیں ہے، آنا ہی پڑے گا۔ سریا کو تسلی ہوئی۔ ناشتہ کرنے، بچے کو پیار اور ضروری ہدایتیں دینے کے بعد بشیر جانے لگا تو سریا نے دروازے کے پاس اس کا راستہ روک لیا۔ ناراض ہو کر مت جاؤ، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ اچھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ سریا کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ میری بات پوری سنی تھی؟ بس بڑبڑ شروع ہو گئی۔ زبان چلاتی عورتیں کتنی بری لگتی ہیں۔ وہ بگڑا۔
کاش کوئی عورتوں سے پوچھتا ہاتھ اٹھاتے مرد کیسے لگتے ہیں۔ اب چپ رہوں گی، نہیں بولوں گی۔ خدا کی قسم تم نہیں ہوتے تو میں مرنے والی ہو جاتی ہوں۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم ہو بشیر۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا بازو دبوچے وہ منتیں کر رہی تھی۔ چند ناراض لمحے ہی تو تھے، اسے منا لینا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رات کو بات کریں گے۔ بشیر کا لہجہ نرم پڑا۔ ثریا کا دل کھل گیا۔ میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر نکل گیا۔ دروازے کے ساتھ لگی ثریا نے اسے دور جاتے دیکھا۔ پلٹی تو ماجد اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کسی بہانے بشیر سے پیسے لے کر اس کا ادھار تو چکاؤں۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ سکینہ برآمدے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ثریا لپک کر پاس آئی۔ رات کس وقت مجھے آواز دی تھی؟ دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ میں دے بھی دیتی تو تم نے کون سا آ جانا تھا؟ وہ رکھائی سے کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ سب جانتی ہوں، مجھے بشیر کی نظروں میں سے گرانا چاہتی ہو۔ سکینہ نے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ دفعہ دور۔ ثریا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پرندے یوں واپس لوٹے تھے جیسے کبھی کوچ کیا ہی نہ ہو۔ بچے ویگن سے اترتے ہی گھر کے اندر بھاگے۔ فضا اور سمرین کو اپنی سہیلیوں کی یاد ستانے لگی۔ سمینہ نے آتے ہی چادریں جھاڑ کر بچھانا شروع کیں تاکہ بیٹھنے کا انتظام ہو۔ مراد نے سامان نکال کر گھر میں رکھنا شروع کیا۔ سفید وین کے دروازے کھلے تھے۔ یہ کس کی ہے؟ نرمین نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے پوچھا۔ سمجھو تو تمہاری۔ مراد نے شاپر ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کس کا ہوں؟ نرمین کی نگاہ جھکی۔ تو میری ہر چیز تمہاری ہے؟ مطلب تمہارا خواب پورا ہو گیا؟ نرمین نے شاپر چھوڑا اور بھاگ کر وین کو چھو کر دیکھا۔ مراد نے شاپر رکھا اور واپس آ گیا۔ اور اب کسی اور کا خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب گریجویشن کی تیاری کر رہا ہوں۔ واقعی؟ نرمین کا دل مسرت سے بھر گیا۔ ہم دونوں اپنی زندگی کو بہت اچھے سے سنواریں گے۔ تم دیکھنا، ہم اپنی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ۔ نرمین کے دل سے دعا نکلی۔ مراد مڑ کر باقی کارٹن نکالنے لگا۔ ماموں سہیل نے چپکے سے کئی مہینوں کا راشن وین میں رکھوا دیا تھا۔ آٹا، دالیں، چاول، گھی، کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ انور حسین وہ سامان لے جا کر اندر رکھنے لگا۔ سمینہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے معاف کر دینا میری بہن، لیکن اپنی ذات کی حد تک مجھ سے جو بھی ہو سکا میں تمہارے لیے کروں گا۔ مسجد کا سپیکر کھنکارا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ سب ہمتاً گوش ہوئے۔ سمینہ نے شور مچاتے بچوں کو چپ کروایا۔ منشی اکرم، انور حسین کا رنگ فک ہوا۔ رضائے الہی سے وہ بت بنے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ ظالم مر بھی جاتے ہیں؟ کیونکہ آسمانوں پر ایک رب رہتا ہے جو زمین والوں سے بے خبر نہیں۔ منشی نہیں مرا تھا، انور حسین کا خوف مر گیا تھا۔ اسے منشی کے ساتھ ہی دفن ہو جانا تھا۔ نرمین اور مراد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب زمین والے انصاف کرنے میں ناکام ہوں تو آسمانوں والا خود حساب لینے کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جب پوچھا جائے گا تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تو منشی کے پاس مظلوموں کی آہوں بددعاؤں کے سوا کیا جواب ہوگا؟ مجھے اس کے جنازے میں جانا ہوگا، انور حسین نے پاس آ کر کہا۔ نرمین نے کچھ کہنا چاہا، مراد نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ سفید کفن میں اس کی میت لپٹی تھی۔ انور حسین کئی لمحے اس کے چہرے پر نگاہ نہ ڈال سکا۔ کئی لوگ محض یہی دیکھنے آئے تھے کہ کیا واقعی وہ مر گیا ہے؟ کیا واقعی ان کی جان اس عفریت سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے؟ بس ہارٹ اٹیک آیا اور جان بر نہ ہو سکا، کوئی گلوگیر لہجے میں بتا رہا تھا۔ نہ کوئی کھاتا کلیئر ہوا، نہ کوئی حساب بے باک۔ کسی کے سر پر ابھی تک اس کی دھمکیوں کی تلوار لٹک رہی تھی۔ دفتر میں کھاتے یوں ہی کھلے پڑے تھے۔ کسی نے اپنی مجبوری کو سود کے ہاتھوں رہن رکھا تھا۔ اس کے انگوٹھے کی روشنائی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی۔ فرشتہ اجل آیا اور روح کھینچ کر لے گیا۔ جن ہاتھوں سے اس نے دولت بٹوری تھی وہ بے جان، ٹھنڈے، بالکل خالی کفن میں لپٹے تھے۔ کلمہ شہادت۔ انور حسین نے زیر لب کلمہ پڑھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ دنیا کی کمائی دنیا میں ہی رہ گئی۔ میت اپنے اعمال سمیت آخری سفر کو روانہ ہو گئی تھی۔ شور شرابے پر افشاں نے اوپر سے جھانکا۔ کوئی نلکا چلا رہا تھا، کوئی صحن دھو رہا تھا۔ جیسے ہی نرمین پر نظر پڑی افشاں کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ پر نمو نے اوپر دیکھا اور مسکرا دی۔ افشاں نے دیوار پھیلانگی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتری۔ نمو تم واپس آ گئی، نمو تم واپس آ گئی۔ اس کو جھپی ڈال کر گول گول گھماتے مارے خوشی کے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ بس کرو، مجھے مارنا ہے، دل تو یہی چاہتا ہے مار ڈالوں۔
دونوں کا توازن بگڑا، دونوں جا کر دیوار سے ٹکرائیں اور چوٹ کے باوجود کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ مراد بھائی کا یقین بالکل ٹھیک تھا، وہ کہتے تھے نرمین ضرور واپس آئے گی، پھر تم لوگ مل کر کالج میں داخلہ لے لینا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے افشاں، وہ نہ آتا تو شاید ہم واپس بھی نہ آتے۔ اللہ، ایسی محبت تو فلموں میں ہوتی ہے، میری زندگی کسی فلم سے کم ہے؟ دونوں چھت پر آ گئیں۔ آسمان شام کنارے نارنجی رنگوں میں ڈھل رہا تھا اور سبزی کے کھیتوں پر ہلکا سا غبار چھایا ہوا تھا۔ بائی پاس کو گھیرے بلند و بالا درخت اسی طرح ایستادہ تھے۔ تاج محل کی عمارت نارنجی رنگوں میں ڈھلی لشک رہی تھی۔ پتہ ہے، وہ ہم تینوں کے لیے داخلہ فارم بھی لے آئے تھے۔ تینوں؟ نرمی نے لا علمی سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں بتایا نہیں، وہ اپنی بہن کو لے آئے ہیں، اور سچ کہوں تو وہ کہیں سے مراد کی بہن نہیں لگتی، اتنی خود پسند ہے کہ اسے اپنے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اور مجھے تو مراد بھائی کے ساتھ بات کرتا دیکھ لے تو آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے انداز پر نرمین کو ہنسی آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں، جیلس بہت ہوتی ہے، جیسے مراد اسی کا ہے، کسی اور کا تو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اسے میرے بارے میں پتہ ہے؟ بالکل نہیں، مراد بھائی نے منع کیا تھا۔ منع کیوں کیا تھا؟ نرمین کو تعجب ہوا۔ کہتے تھے وقت آنے پر خود بتاؤں گا۔ ہاں تو بتا دے گا۔ نرمین مسکرائی۔ اب تم لوگ کہیں جاؤ گے تو نہیں؟ نہیں، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ نرمین کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا، افشاں کو تسلی ہوئی۔ کالج میں داخلہ تو لوگی نا؟ کیوں نہیں لوں گی، ضرور لوں گی۔ اقصیٰ کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون اقصیٰ؟ نرمین نے تعجب سے پوچھا۔ مراد بھائی کی بہن، اور کون؟ دیکھتے ہیں تمہارے مراد بھائی کب اس سے مجھ سے ملواتے ہیں۔ نرمین ہنسی، مگر مراد کے ملوانے کی نوبت ہی نہیں آئی، دونوں کی بالا ہی بالا ملاقات ہو گئی تھی۔ مراد کو آرٹ اسکول ٹیچرز کا گروپ مل گیا تھا جن کی اپنی وین والے سے لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ وہ ٹیچرز تھیں جو رہتی تو شہر میں تھیں مگر ان کی تعیناتی آس پاس کے گاؤں میں ہوئی تھی۔ مراد کے لیے یوں سہولت تھی کہ انہیں صبح صبح ان کے اسکول میں ڈراپ کر کے وہ تسلی سے آخری گاؤں میں رک کر اپنی پڑھائی کرتا رہتا۔ دل بے چین ہوتا تو ماں باپ کی قبروں سے بھی ہو آتا، دور نزدیک کے سارے گاؤں پار کرتا، 4 بجے تک گھر آ جاتا۔ تینوں کے کالج فارم جمع ہو گئے تھے اور لسٹیں لگنے کا انتظار تھا۔ اقصیٰ نے مسلسل ٹن ٹن بجتی گھنٹی پر بیٹھک کی کھڑکی سے جھانکا تو نظر شکرقندی کی چاٹ والی ریڑھی پر پڑ گئی۔ گھنٹی اسی ریڑھی کے ساتھ بندھی تھی۔ رکنا بھائی، رکنا، جلدی سے آواز لگاتی وہ پیسے لینے بھاگی۔ نرمین نے ریڑھی روک لی۔ اقصیٰ نے باہر جھانکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر نرمین سے پوچھا، وہ ریڑھی والا کہاں گیا؟ کتنے کی چاہیے؟ نرمین نے مسکراہٹ دباتے چاٹ بنانا شروع کی۔ مارے حیرت کے اقصیٰ کا منہ کھل گیا۔ تجسس میں باہر نکل آئی، مجھے نہیں پتا تھا شہر میں لڑکیاں ریڑھی لگاتی ہیں۔ کیوں، گاؤں میں لڑکیاں کھیتوں میں کام کر سکتی ہیں تو شہر میں کیوں نہیں؟ نرمین نے پیار سے اقصیٰ کو دیکھا۔ وہ خوش شکل تھی، چہرے مہرے سے مراد کی بہن لگتی، رنگت اس سے صاف تھی اور لہجہ اس کی نسبت تیکھا تھا۔ وہ تو غریب لوگ کرتے ہیں، ہماری تو زمینیں ہیں۔ اقصیٰ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں لگا ریڑھی والی لڑکی نے اس پر طنز کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، غریب لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ نرمین ہنسی۔ تم ہنستی بہت ہو۔ اقصیٰ نے ناک چڑھائی۔ ہاں، یہ ہنسی مجھ پر بہت عرصے سے ادھار تھی۔ اللہ، اب ریڑھی والے فلسفہ بھی بولیں گے؟ ذرا اچھی طرح تو کاٹو، کیا کر رہی ہو؟ بس باتوں پر ہی دھیان ہے، مسالہ زیادہ ڈالنا۔ اور وہ بالکل مراد جیسی نہیں تھی، افشاں نے ٹھیک کہا تھا۔ شام کی چائے اقصیٰ اور مراد ایک ساتھ ہی پیتے تھے۔ کبھی اقصیٰ کچھ بنا لیتی، کبھی مراد بھی بازار سے کچھ لے آتا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو چائے کے ساتھ شکرقندی کی چاٹ تھی اور گھر کے بنائے فرنچ فرائز۔ صبح لسٹ لگ جانی ہے۔ مراد نے اپنی کرسی سنبھالی۔ جلدی لگے، میں تو گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی ہوں۔ اقصیٰ کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ داخلہ تو ہو ہی جانا ہے، یونیفارم وغیرہ خرید لو۔ مراد نے چاٹ کا چمچہ بھرا، ذائقہ مانوس تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ چاٹ کہاں سے آئی؟ بھائی، یہاں تو لڑکیاں بھی ریڑھی لگاتی ہیں۔ ہاں، مراد چونکا، پھر مسکرایا۔ گویا دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ نہ جانے نرمین نے کیا کہہ کر تعارف کروایا ہوگا۔ وہ تو سوچ رہا تھا وہ لوگ گھر سیٹ کر لیں تو پھر وہ لے جائے گا اور اقصیٰ کو سب سے ملوا دے گا۔ تو آج کل لڑکیاں کیا نہیں کرتی، ریڑھی لگانا تو کوئی کام نہ ہوا؟ اقصیٰ نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ اور اگر اسے پتہ چلے کہ اس کا بھائی اس ریڑھی والی پر مرتا ہے اور وہ اس کی بھابھی بننے والی ہے تو؟ مراد نے بمشکل ہنسی دبائی۔ ٹھیک ہے سی،
بس ایویں سی تھی، میں نے تو زیادہ غور نہیں کیا۔ اب ان گلی محلے میں پھر کر چیزیں بیچنے والی لڑکیوں پر کون غور کرے؟ مراد کی مسکراہٹ دم توڑ گئی، لیکن خود کو بہت کچھ سمجھ رہی تھی، فلسفہ بول رہی تھی، فلسفہ۔ لیکن میں نے تو منہ نہیں لگایا۔ مراد کا دل ہر چیز سے ہی اچاٹ ہو گیا۔ اس نے چائے کا کپ واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں بنی؟ زہر ہے، وہ کہہ کر تیزی سے اٹھ گیا۔ مراد بھائی، اقصیٰ نے پکارا، مگر وہ بیٹھک میں چلا گیا۔ ان کو کس بات پر غصہ آیا ہے؟ اقصیٰ نے پریشان ہو کر مراد کے کپ میں سے گھونٹ بھرا۔ چائے تو ٹھیک تھی، میں نے کہہ دیا اب ریڈی لے کر تم نہیں جاؤ گی۔ کیوں ابو جی؟ تمہارا باپ اب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ جایا کرے گا۔ ہاں تو یہی فیصلہ ہوا تھا، سب مل کر محنت کریں گے۔ باورچی خانے میں پکوڑے تلتی سمینہ باپ بیٹی کی نوک جھونک پر مسکرا رہی تھی۔ یہی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، ریڈی لے کر کون جائے گا؟ آپ کے پکوڑوں سے زیادہ میری بریانی بکتی ہے، نرمین نے جتایا۔ میں نے ریڈی لے کر منڈی جانا ہے اور تم نے کالج۔ مگر ابو جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھی بیٹیوں کی طرح ان کی بات مانو۔ مراد نے بروقت انٹری دی۔ دیکھا، انور حسین نے جتاتی نظروں سے بیٹی کو دیکھا، جو مراد کے آنے پر خاموش ہو گئی تھی، ساتھ ہی اٹھ کر جگہ بھی دے دی۔ مراد نے شاپر باپ بیٹی کے درمیان رکھا۔ اس میں کیا ہے؟ انور حسین نے پوچھا۔ وہ نرمین کے لیے کچھ تحفے لایا تھا، مراد نے تھوڑا جھجک کر بتایا۔ اچھا، جاؤ اندر لے جاؤ، دیکھ لو۔ انور حسین نے اجازت لی تو وہ شاپر اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو بیٹا، سمینہ چائے بنا دو۔ نہیں چائے نہیں پیوں گا، بس آپ سے اجازت چاہیے۔ وہ بیٹھا بھی نہیں تھا۔ کیسی اجازت؟ میں وہ نرمین کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے انور حسین کے ساتھ ساتھ سمینہ کی طرف دیکھا۔ لے جاؤ بیٹا، اب تمہارے علاوہ اور کس پر اعتبار کروں گا؟ بس جلدی آ جانا۔ اب بالکل فکر نہ کریں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ سردیوں کے موسم ایک بار پہلے بھی اس کے لیے تحفے لایا تھا۔ نرمین نے شاپر کھولا۔ سوٹ، چوڑیاں، بندے۔ مجھے جب جب تم یاد آتی تھی تو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتا تھا۔ نرمین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم خوش قسمت تھے، خرید سکتے تھے۔ مجھے دیکھو، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ پھر بھی مجھے یقین تھا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا جب تم نے مجھے یاد نہ کیا ہو۔ مراد نے پورے یقین سے کہا تو وہ کیسے جھٹلاتی؟ ایسا ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا۔ یہ تمہارا تھا، تمہارے لیے ہی رکھا تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی۔ نرمین نے گھبرا کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ مجبوری سمجھ کر رکھ لو، جو کام تم کرنے جا رہی ہو اس میں رابطہ ہونا ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے تم کس وقت کہاں ہو۔ کیا مطلب؟ آؤ سمجھاؤں۔ میں اقصیٰ سے ملی تھی، تمہاری بہن بہت پیاری ہے۔ مراد نے گہری سانس بھر کر نرمین کو غور سے دیکھا۔ ہاں، اور مزاج کی تیکھی بھی۔ حالات بنا دیتے ہیں انسان کو ایسا۔ حالات تو ہر کسی پر گزرتے ہیں، مگر سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی تحمل سے سہار جاتا ہے اور کوئی اتاولا ہو کر سب کو چھیننے کے در پر ہو جاتا ہے۔ مراد کا لہجہ بتاتا تھا وہ کسی بات پر اداس ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر اسے سنبھال لیں گے۔ تو پھر آؤ۔ مراد اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے آیا۔ لیکن ہمیں جانا کہاں ہے؟ گھر والوں کو تو بتا دیں، اجازت لے کر آیا ہوں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں تمہارا سب سے بڑا تحفہ دینا ہے۔ سامنے ہی مراد کا رکشہ کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ نرمین رکشے کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی۔ یہاں نہیں میری شہزادی، یہاں۔ مراد نے نرمی سے اس کا بازو کھینچ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دھکیل دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ رکشہ آج سے تمہارا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مڑ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ نہ میں نے فارسی بولی ہے، نہ انگریزی۔ تمہیں رکشہ چلانے کا شوق تھا تو یہ میرے پاس تمہاری امانت تھا۔ آج سے تم اسے چلاؤ گی، اپنے گھر والوں کی کفالت کرو گی۔ یہی تمہارا خواب تھا تو یہ تمہارا خواب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ مراد دونوں ہاتھ پھیلا کر خود 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ کیسا انمول تھا۔ نرمین کے الفاظ گم ہو گئے۔ ساری کائنات ہی گم ہو گئی تھی، بس وہ تھی اور سامنے چمکتی آنکھوں سے اسے تکتا مراد علی۔ ہیلو، سو گئی ہو؟ مراد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ نرمین نے چھلکتی آنکھوں پر بند باندھتے مڑ کر رکشے پر ہاتھ رکھا، پھر یوں ہنسی کہ آنکھیں چھم چھم برسیں، جیسے برستے ساون میں گوری نے پیروں میں پائل باندھ لی ہو۔ میں تمہارا قرض کیسے چکاؤں گی؟ تم پر میرا ایک ہی قرض ہے نرمین، انور حسین۔ نرمین نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے اسے دیکھا۔ میری محبت کا قرض۔ تم نے مجھے خرید ہی لیا ہے، اب قرض کیا چکاؤں گی؟ یہ آلتو فالتو باتیں بعد میں، ابھی آؤ۔
تمہیں شہر کے راستے دکھانے ہیں۔ Subscribe my channel for more videos.